تو دوستو اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو محبت کے حب کے عمل کے اصول بھی بتائیں گے اور آیات حب کہتے ہیں عربی میں محبت کو۔ محبت کے عمل کے اندر جو آیات استعمال ہوتی ہیں قرآن کی، وہ آیات بھی آپ کو بتائیں گے، اس کی نشاندہی کریں گے۔ تمام عاملین سے جو تعویذ بنانے والے لوگ ہیں ان سے ہماری یہ گزارش ہے، جو خاص طور سے ہمارے ادارے سے کورس کر رہے ہیں، یہ آیات جو آپ کو بتائی جائیں گی ان کو ایک جگہ جمع کر لیں، آپ اپنی کسی ڈائری کے اندر لکھ لیں اور ایک جگہ جمع کریں، اور پھر آخر میں اس کے طریقے بھی بتائے جائیں گے، کس طریقے سے آپ کو اس کا تعویذ بنانا ہے اور طالب کے لیے کس طریقے سے استعمال ہوگا، یا مطلوب کس طرح اس کو استعمال کرے، اور حب کے تعویذ کن کن چیزوں پر لکھے جاتے ہیں، کس سے لکھے جاتے ہیں، یعنی بہت سارے اس کے اندر اصول بتانے والے ہیں ہم۔ اس لیے ویڈیو کو آگے نہ نکالیں، اگر آپ آگے نکالیں گے تو کوئی اصول بیچ میں چھٹے گا، پھر وہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو دیکھیے ہم اس کے اندر یہ آپ کو پہلا عمل دکھاتے ہیں، شوہر کو مہربان کرنے کے لیے۔ یہ ایک عمل یہاں انہوں نے ذکر کیا ہے، سورہ بقرہ کی آیات ہیں، اور یہ آیت نمبر زوم کر کے دکھاتے ہیں 165، آیت نمبر 165 ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے نیچے، جس کا شوہر ناراض ہو اس آیت کو شیرنی پر پڑھ کر کھلائیں، یعنی کسی میٹھی چیز کے اوپر پڑھ کر اس کو کھلا دیں تو انشاءاللہ تعالی مہربان ہو جائے گا، مگر واضح رہے ناجائز جگہ یعنی محل میں ہرگز اس کا اثر نہیں ہوگا۔ دیکھیے ایک بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں، اصول کی جو بات ہے، قرآنی جو اعمال ہوتے ہیں تو ان کو جائز مقاصد میں استعمال کرنا چاہیے، چاہے کسی جگہ وہ شرط لکھی ہوئی ہے یا نہیں لکھی ہوئی ہے، یعنی کتاب کے اندر کہ اس کو جائز جگہ استعمال کریں۔ اگر آپ جائز جگہ کی جگہ اس کو ناجائز جگہ استعمال کریں گے اور اس سے اپنا مقصد آپ حل کرنا چاہیں گے جو ناجائز ہوگا، تو بجائے اس میں مقصد حل ہونے کے اس کے اندر اور زیادہ دوری پیدا ہو جائے گی اور نفرت پیدا ہو جائے گی۔ تو اسی لیے ان جو یہ آیات ہوتی ہیں اور جو صحیح اعمال ہوتے ہیں اس کو صرف جائز ہی مقصد میں آپ استعمال کریں، چاہے اس کی قید انہوں نے لگائی ہو یا نہ لگائی ہو۔ یہ ایک اصول اپنے ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ یہ بار بار ہر جگہ یہ بات نہیں لکھیں گے۔ کہیں کہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ صرف عمل کام نہیں کرتا، وہ کون سا عمل ہوتا ہے جہاں وہ ناجائز مقصد میں آپ کریں گے کام نہیں کرے گا؟ تو کوئی جو جمالی عمل ہوتا ہے تو وہاں صرف اتنا ہوگا کہ عمل کام نہ کرے، لیکن اگر کوئی جلالی عمل ہوتا ہے اور آپ نے اس کو ناجائز مقصد میں استعمال کیا ہے تو پھر اس کی رجت ہوتی ہے۔ رجت یہ ہوتی ہے بجائے محبت کے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ کبھی تو جو اس عمل کو کر رہا ہے اس کے گھر میں نفرت ہوگی، اور کبھی جن کے لیے وہ کر رہا ہے اس پر نفرت ہو جائے گی۔ امید ہے یہ اصول سمجھ میں آئے ہوں گے۔ تو یہ آیت جو ہے آیات ہم میں سے ہے۔ آگے پھر ہم چلتے ہیں، اور دیکھیے دوسری جو ہے نشانی ہم نے لگائی ہوئی ہے، دیکھیے محبت کے لیے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک آیت یہ ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 ہے۔ اس آیت کو بھی وہی طریقہ ہے، میٹھی چیز پر پڑھ کر کھلائیں گے، جس کو بھی کھلائیں وہاں شوہر کی قید تھی، اس میں شوہر کی قید نہیں ہے۔ اس آیت کو بھی ایک جگہ لکھ لیں، اس کو بھی ایک جگہ لکھ لیں، سب کو جمع کر کے ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہت ساری آیات ہم دکھائیں گے جو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے اس کتاب کے اندر اعمال قرآنی کے اندر جمع کی ہے، اور یہ بزرگوں کی مجربات ہے اور بہت سارے بزرگوں کا اس پہ تجربہ رہا ہے۔ تو بہرحال آپ بھی اس پر تجربہ کر سکتے ہیں۔ یہ میٹھی چیز پر پڑھ کر کھلائیں۔ اب میٹھی چیز پر پڑھنے کا ایک اصول اور ہم آپ کو بتائیں گے، دیکھیے ایک آیت اور اس کے ساتھ ہم سورہ انفال کی آیت نمبر 63 ہے اور آیت نمبر 62 ہے۔ یہ محبت کے لیے شیرنی پر دم کر کر کھلائیں، دلی محبت انشاءاللہ تعالی پیدا ہوگی۔ اس کے یہاں یہ ہم نے عادات بھی لکھے ہیں، اگر کوئی نقش بنانا چاہے یا یعنی آیات کے عدد لینا چاہے تو اس کو سہولت ہو جائے گی۔ چند آیات پہ لکھے ہیں، باقی کو آپ کو خود نکالنے پڑیں گے۔ تو اگر کسی غیر مسلم کے لیے آپ یعنی یہ عمل کر رہے ہیں تو پھر آپ کو عددی نقش دینا چاہیے، عربی آیات نہیں لکھنی چاہیے، ایک اصول یہ ہے مستقل۔ دوسری بات ہے جو یہ شیرنی انہوں نے یہاں لکھا ہے، تو اگر لیکوڈ چیز کوئی ہو، شربت ہو، کوئی ایسا مشروب ہو، اس پر آپ پڑھ کر دیں گے تو جلدی اثر ہوگا، اور کسی میٹھی چیز پر بھی آپ دے سکتے ہیں۔ تو یہ ہے، اب کن کن چیزوں پر پڑھ کر آپ کو دینا ہے مستقل یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے، جوس پر ہو، چائے پر ہو، کسی بھی چیز پر آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے ایک اور پھر برائے حب، یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 29 اور 30 ہے۔
اس کے یہ عدد ہیں، یہ انہوں نے یہاں لکھا ہے، یہ آیات ہم میں سے ہے جس کی ترکیب اوپر 2 جگہ گزر گئی، یعنی کسی بھی میٹھی چیز پر اس کو پڑھ کر آپ دے سکتے ہیں۔ ابھی اور آیات میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ دیکھیے آپ کی سہولت کے لیے پہلے ہی ہم نے یہاں نشانی لگائی ہوئی ہے تاکہ آپ کو زیادہ وقت نہ خرچ کرنا پڑے۔ حب کے لیے ایک آیت سورہ مریم کی آیت نمبر 96 ہے، ان الذین سے لے کر یہ مدہ تک آیات حب میں سے ہے، اس کی ترکیب بھی وہی ہے، یعنی ان سب کو پڑھ کر آپ دم کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب کیونکہ اگر آپ ان کو پڑھ کر کسی چیز پر دم کر کے کھلا سکتے ہیں تو یہ بھی کریں، ممکن ہو۔ اگر یہ ممکن نہ ہو، کسی کو دینا ہے اور عامل دینا چاہتا ہے اور جس کو دینا چاہ رہا ہے تو وہ ان کو پڑھ نہیں سکتا یا پھر کہیں دور ہے، تو اس کا جو تعویذ ہے وہ بھی آپ بنا سکتے ہیں لکھ کر، اور تعویذ اس کو دے دیا جائے۔ لیکن تعویذ جو بنے گا اس کا آبی چال سے بنے گا، پلانے والا، تو وہ جائے اور جا کر پانی میں اس تعویذ کو گھول لے، اور گھولنے کے بعد وہ پانی کسی بھی مشروب میں ملا کر یا کھانے میں ملا کر میٹھی چیز میں دیتے ہیں تو زیادہ قوت پیدا ہوتی ہے اور عمل زیادہ اچھا اثر کرتا ہے۔ تو ان آیات کو جمع کرے، یہ ایک آیت رہی۔ دیکھیے پھر ایک یہ آیت آ گئی محبت کے لیے، یہ سورہ صاد کی آیت ہے، آیت نمبر 32 ہے اور آیت نمبر 33 ہے۔ آیات حب میں سے ہے، انہوں نے لکھا ہے، ترکیب اس کی اوپر گزر گئی، وہی ترکیب ہے۔ اس کتاب میں جتنی انہوں نے آیات محبت کی اور جو ہے لوگ اس سے محبت کرنے لگیں یا آپس میں محبت ہو جائے، اس کی دی ہے، وہ ہم یہاں بتا رہے ہیں۔ یہ ویڈیو صرف عاملین کے لیے ہی مفید نہیں ہے، عام لوگوں کے لیے بھی مفید ہے تاکہ وہ قرآنی عمل کو سمجھیں۔ دوسری بات یہ سمجھے کہ محبت کے جو تعویذ ہوتے ہیں ان کے کیا اصول ہوتے ہیں، استعمال کرنے کے کیا طریقے رہتے ہیں، یا پھر ان کو کہیں سے کوئی تعویذ ملا ہے تو وہ کس چیز کا تعویذ ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے سے ان کو یہ فائدہ بھی ہو جائے گا۔ دیکھیے ایک یہ تعویذ طالب و مطلوب میں دوستی کے لیے، یعنی 2 شخصوں کے درمیان یا 2 افراد کے درمیان محبت کرانی ہے تو پھر یہ ایک عمل ہے۔ یہ صورت یہاں سے شروع ہوتی ہے، واعتصموا سے لے کر اور ہم المفلحون، سورہ آل عمران کی 104 اور 103 اور 104، یہ 2 جو ہے آیات ہیں۔ انہوں نے اس کی یہاں ترکیب لکھی ہے عروج ماہ میں، یعنی جو مہینہ شروع ہوتا ہے چاند کے، اس کے اعتبار سے 2 شنبہ کے روز انہوں نے لکھا ہے۔ 2 شنبہ کہتے ہیں یعنی شنبہ کا دن بار کا، اور 1 شنبہ اتوار اور 2 شنبہ پیر کے روز۔ اب جب یہاں دن کا ذکر آ ہی گیا تو میں آپ کو وقت کے بارے میں بھی کچھ اصول بتا دیتا ہوں یہیں اسی ویڈیو کے اندر۔ دیکھیے حب کے جو عمل ہوتے ہیں وہ کس وقت میں کرنے چاہیے، یہ ایک مسئلہ رہتا ہے۔ تو ایک بات تو یہاں آ ہی گئی ہے کہ عروج ماہ میں اس کو کریں، یعنی مہینہ جو شروع ہوتا ہے چاند کا تو 14 تاریخ سے پہلے پہلے کے دن میں ان کو کرنا چاہیے۔ جب چاند گھٹنا شروع ہو جائے تو اس وقت کوئی محبت کا تعویذ یا عمل نہیں پڑھنا چاہیے، نہیں تو اس کی وہ تاثیر نہیں رہتی جو عروج ماہ میں رہتی ہے۔ ایک بات تو کبھی کبھی عمل کے اندر ہی یہ بات لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ عروج ماہ میں کریں اور فلاں تاریخ سے کریں اور فلاں تاریخ تک کریں۔ مثال کے طور پر شروع کے 7 دن کریں، کبھی تو یہ قید ہوتی ہے، یعنی عروج ماہ کے شروع کے 7 دن، یعنی جب چاند کا مہینہ شروع ہوا ہے تو پہلی تاریخ سے لے کر 7 تاریخ تک۔ کبھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ 9 چندی سے لے کر، یعنی جو 9 چندی جمعرات اس کو کہتے ہیں یا 9 چندی پیر، تو اس کو کہتے ہیں جو پہلا یعنی مہینے کا پیر یا جمعرات آتی ہے اس کو 9 چندی کہتے ہیں۔ تو ایک اصول میں نے آپ کو بتایا کہ عروج ماہ میں کرنا، مہینے کے اعتبار سے میں وقت بتا رہا ہوں، اور دوسرا دن کے اعتبار سے جمعرات کے دن آپ کر سکتے ہیں، پیر کے دن آپ کر سکتے ہیں، اور جمعے کے دن بھی آپ حب کے عمل کر سکتے ہیں۔ اور یہی تینوں 9 چندی کے اعتبار سے، یعنی 9 چندی جمعرات، 9 چندی پیر اور 9 چندی جمعہ میں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مہینہ ہو گیا اور دن ہو گیا۔ اب آتا ہے سوال وقت، کس وقت کرنا چاہیے؟ تو عام طور سے زوال سے پہلے پہلے محبت کے تعویذ لکھنے چاہیے۔ جو لوگ ساعت نکالنے پر قادر نہیں ہیں اور بالکل باقاعدہ وہ ساعت نہیں نکال سکتے، نہیں تو جو ساعت نکال سکتے ہیں اور جن کو ساعت نکالنی آتی ہے تو وہ مشتری کی ساعت میں اور زہرہ کی ساعت میں کریں۔ پیر کے دن اگر کریں تو پہلی ساعت کوئی سی بھی ہو، اس ساعت میں بھی آپ کر سکتے ہیں، جمعے کے دن اور جمعرات کے دن بھی کوئی بھی پہلی ساعت ہو
جو پہلی یعنی جس دن صبح ہوئی ہے اور پہلی سات شروع ہوئی ہے وہ کب ہوتی ہے؟ دن کا یعنی جس دن شروع ہوا ہے، جیسے جمعرات شروع ہوئی تو صبح جب ہوئی تو پہلے گھنٹے تک وہ پہلی سات رہتی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک مختصر سا میں نے ساعت کے بارے میں بتا دیا۔ یہ ان لوگوں کے لیے مفید ہوگا جو ساعت نکالنا نہیں جانتے، نہیں تو مشتری اور زہرہ کے ساتھ میں آپ ان کو لکھیں۔ اس ساعت کے اوپر ہماری مستقل ایک ویڈیو ہے، اس میں نے آپ کو مہینہ بھی بتا دیا ہے اور دن بھی بتا دیے کہ دن کون سا آپ چنیں اور ساعت کون سی چنیں، یہ بھی بتا دی۔ تو وقت کا مسئلہ بھی میں نے آپ کے لیے حل کر دیا، اور یہ وقت کی جو رعایت ہے تمام عملوں میں آپ کر سکتے ہیں، کسی بھی محبت کے یعنی عمل میں اور اچھے کام کے اندر بھی آپ کریں تو بہتر ہے۔ اگر یہ وقت کی رعایت نہیں کی جاتی تو بعض عمل ایسے ہوتے ہیں جو پلٹ جاتے ہیں، اور بعض عمل ایسے ہوتے ہیں جن کی تاثیر کم ہو جاتی ہے، اور بعض عمل ایسے ہوتے ہیں جو مقید ہوتے ہیں کہ اس کے بنا وہ ہوں گے ہی نہیں۔ تو یہ تین قسمیں عمل کی ہوتی ہیں۔ امید ہے میں آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھا رہا ہوں اور آپ کی سمجھ میں یہ بات آ رہی ہوگی۔ باقی نیچے انہوں نے یہ پورا طریقہ لکھا ہے، اس کے اوپر بھی ایک لمبی بات ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اور اسکرین شاٹ لے کر۔ یہاں ایک عبارت ہے، یہ یا مؤلف القلوب الف بین فلاں فلاں، یہ نیچے لکھیں یعنی تعویذ کے۔ تو جب یہ تعویذ کے نیچے لکھیں تو یہ عربی میں لکھتے ہیں، بعض فارسی میں لکھتے ہیں۔ تو اردو میں بھی آپ اس کو لکھ سکتے ہیں، عربی میں بھی لکھ سکتے ہیں، فارسی میں بھی لکھ سکتے ہیں، جس کا معنی آپ کو زیادہ آتا ہو اور جو بات آپ اچھے سے سمجھ سکتے ہوں اس طریقے سے آپ اسے تعویذ کے نیچے لکھ سکتے ہیں۔ یہ اصول میں نے آپ کو بتا دیا۔ عربی میں ہی لکھنا، یہ والی عبارت نیچے کی ضروری نہیں ہوتی۔ بعض کتابوں میں عربی میں لکھی ہوئی ہوتی ہے کیونکہ وہ مصنف جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں وہ عربی پر جو ہے وہ عبور رکھتے ہیں، تو وہ ماہر ہوتے ہیں، اس لیے وہ عربی میں لکھ دیتے ہیں۔ اور بھی دوسری وجوہات ہوتی ہیں، بعض فارسی میں لکھتے ہیں تو وہ فارسی کے ماہر ہوتے ہیں تو وہ فارسی میں عبارت لکھ دیتے ہیں، یا پھر جہاں سے انہوں نے نقش لیا ہے وہاں فارسی میں لکھی ہوئی تھی، اور جس نے وہ نقش بنایا ہے جس کا وہ مجرب رہا ہے تو وہ فارسی میں ماہر تھا۔ تو یہ میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب اردو میں جیسے آج کل اردو عام ہے تو اردو میں بھی آپ اس کو لکھ سکتے ہیں، لیکن ہندی وغیرہ کی جو لینگویج ہوتی ہے اس سے تو بچنا ہی چاہیے بہرحال، یعنی وہ اتنے زیادہ کارگر نہیں ہوتی، کیونکہ نقش کے حروف کی مطابقت بھی ضروری ہے۔ نقش کے اندر آپ نے جو عدد لیے ہیں وہ عربی فارسی اردو کے ہی لیے ہیں، تو اسی لیے نیچے بھی عربی فارسی اردو ہی سے آپ وہ لکھیں جو یہ عبارت ہوتی ہے۔ آگے چلیں، اتنے اصول سمجھ میں آ گئے ہوں گے جو بتائے گئے ہیں۔ یہ دیکھیے، برائے محبت اور حیبت، اگر جمعرات کے دن، جمعرات کے روز یعنی اول ساعت، یہ آ گیا جیسے میں نے ابھی پیچھے بتایا تھا، اول ساعت میں بھی جمعرات وغیرہ میں اس کے عمل ہوتے ہیں محمد میں، یعنی پہلی ساعت جو شروع ہوتی ہے فولاد کی تختی پر۔ اب یہاں ایک لفظ آیا فولاد کی تختی پر، اسی کے تحت میں آپ کو اصول بتا دیتا ہوں کہ بعض جو نقش ہوتے ہیں وہ لوہے کی تختی پر لکھے جاتے ہیں، اور ان کو لگا کر امامے میں رکھنے کا انہوں نے یہاں بتایا ہے۔ یہ کیا ہے، کیا لکھنا ہے، یہ یہاں ذکر نہیں ہے۔ تو اسماء حسنہ ہیں، وہ جو قرآن میں جس صورت میں جس ترتیب سے جتنے اللہ کے نام آئے ہیں آخر تک ان کو نکال لے، اور ان کو پھر ایک لوہے کی تختی پر، چھوٹی تختی پر لکھوا کر باریک بہت چھوٹے رسم الخط میں اس کو اپنے امامے میں رکھے، تو وہ جہاں بھی جائے گا لوگ اس سے محبت کریں گے اور اس کی حیبت لوگوں میں پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ ایک عمل ہے، لیکن اب میں یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ محبت کے جو عمل ہیں وہ کن کن چیزوں پر لکھے جا سکتے ہیں، جیسے کہ یہاں کی یہ لفظ آیا تھا، تو لوہے کی تختی پر بھی لکھے جا سکتے ہیں، تانبے کی تختی پر اکثر تو جو ہیں جدائی کے عمل بنتے ہیں، لیکن بعض عمل ایسے ہوتے ہیں جو تانبے کی تختی پر بھی بنتے ہیں۔ تانبے کی جو پترا آتا ہے، تانبے کا ایک پترا ہوتا ہے جس کے اوپر یہ عمل تیار کیے جا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس وہ پترا رہتا ہے، ہم آپ کو وہ پترا دکھا بھی دیتے ہیں، اس طرح کا وہ پترا ہوتا ہے تانبے کا، اس پر نقش بنے گا، نقش بننے کے بعد اس کو گرم کرا جاتا ہے تاکہ وہ محبت کی آگ اس کے دل میں پیدا ہو۔ تو بہرحال ایک تو فولاد کی تختی ہوئی، دوسری جو ہے تانبے کی، تیسری جو ہوتی ہے وہ رانگ کی، اس کو سیسا بھی کہتے ہیں، رانگ کی تختی ہوتی ہے، اسی طرح کا پترا ہوتا ہے، اس رانگ کی تختی پر آپ لکھیں، اور لکھنے کے بعد گھوڑے کی نال پر اس کو لپیٹ دیا جاتا ہے، اور وہ گھوڑے کی نال ایک بھٹی کے اندر ڈال دی جاتی ہے، جب وہ نال کے اوپر اس کی بھٹی کی آگ لگتی ہے اور وہ سیسا جو اس کے اوپر تختی یعنی پترا چڑھایا ہوا تھا تعویذ کا اپنے، وہ پگھلتا ہے، تو اسی طریقے سے محبوب پر اثر ہوتا ہے، وہ بھی اس کی محبت میں پگھلنے لگتا ہے۔ تو یہ میں استعمال کا طریقہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جا رہا ہوں، اور کن کن چیزوں پر محبت کے تعویذ لکھے جاتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بعض مرتبہ اچھے کاغذ پر
جو کاغذ ہوتا ہے بٹر پیپر اس کو کہتے ہیں، چکنا کاغذ ہوتا ہے بہت زیادہ، اس پر اس کو لکھا جا سکتا ہے محبت کے تعویذ کو، اور بہت سی باہری چیز کے نیچے دبایا بھی جا سکتا ہے۔ اور محبت کا تعویذ جو ہے ریشم کے کپڑے پر بھی لکھا جاتا ہے، اور پشمینہ ایک شال آتی ہے اور ایک رومال آتا ہے اس کے کپڑے پر بھی لکھا جاتا ہے۔ تو بہرحال اچھی سے اچھی چیز پر اس کو لکھا جا سکتا ہے، چاندی اور سونے کی تختیوں پر بھی یہ لکھے جاتے ہیں۔ یہاں میں نے چند اصول وہ بتائے جو محبت کے تعویذ کن کن چیزوں پر لکھے جاتے ہیں۔ ایک انڈا ہوتا ہے، انڈے والا عمل ہوتا ہے، اس میں انڈے کے اوپر بھی لکھا جاتا ہے، جھلی کے اوپر بھی لکھا جاتا ہے، جانوروں کی چمڑے کے اوپر، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں۔ کیونکہ ایک ویڈیو میں سارا اصول کا اور ساری چیزوں کا احاطہ کرنا مشکل ہے، لیکن پھر بھی ہم اتنے زیادہ اصول کو جمع کرنے کی کوشش کریں گے کہ آپ کے لیے یہ کافی ہو جائیں۔ اگر آپ کو لگے کہ یہ واقعی کافی اصول اس میں بتائے ہیں تو کمنٹ کے ذریعے ضرور اس کی اپنے رائے کا اظہار کیا کریں، تاکہ ہمیں معلوم رہے کہ کس کی سمجھ میں ویڈیو آ رہی ہے۔ دیکھیے، تالیف قلوب و عزت کے لیے سورہ انفال کی آیت نمبر 63 ہے اور آیت نمبر 62 ہے۔ انہوں نے اس کے نیچے استعمال کا طریقہ دیا ہے۔ ان سب آیتوں کو جیسے میں نے کہا ہے اپنی ایک ڈائری میں جمع کریں جو آپ کے بہت کام آئیں گی۔ ہمیں کتابیں چھاننی پڑتی ہیں، تب نکال کے آپ کو دے رہے ہیں، آپ کو جمع ہوئی بھی مل رہی ہیں، حوالے مل رہے ہیں، قرآن میں سے دیکھ کر اس کو نوٹ کر سکتے ہیں، ساتھ میں اس کا طریقہ بھی لکھ سکتے ہیں ہر آیت کے ساتھ، اور چاہیں تو ایک جگہ پہلے ان کو جمع کر لیں پھر اس کے اعداد نکال لیں۔ بہرحال جو محنت کرے گا اس کے لیے سب کچھ آسان ہے، نہیں کرنے والوں کے لیے تو بہت مشکل ہے۔ جو شخص رمضان کے اول جمعے میں درمیان ظہر و عصر کے اس آیت کو باوضو صوف یا حریر، وہی جو میں نے کہا تھا، یہ صوف جو ہے یہ اس سے وہی کپڑا مراد ہے پشمینہ، اور حریر جو ہے یہ ریشم کا کپڑا ہے، کہ 3 رنگ لیں۔ اب یہاں رنگ کی بات آئی ہے تو رنگ بھی آپ سن لیجئے۔ دیکھیے، محبت کے تعویذ میں جو کپڑا یا پھر کوئی کاغذ وغیرہ استعمال کیا جاتا ہے تو وہ کس رنگ کا ہوتا ہے؟ سبز رنگ کا استعمال ہو سکتا ہے، زرد رنگ کا ہو سکتا ہے، سرخ رنگ کا ہو سکتا ہے۔ اچھا، جو تعویذ اگر پہننا ہے طالب کو تو وہ ہرے کپڑے میں کر پہنے، جی ہاں، اس سے اس کا اثر اور بڑھتا ہے۔ یہاں وہ اصول بتائے جا رہے ہیں جس سے حب کے عمل کے تاثیر زیادہ ہو جاتی ہے۔ سارے اصول آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں، مثال کے طور پر یہاں ایک عمل دیا ہے محبت کا، اور ان سارے اصولوں کو اگر اس کے نیچے لکھ دیں تو وہ کتنا لمبا ہو جائے گا ایک ہی عمل۔ تو لہٰذا ایک ہی عمل کے ساتھ سارے اصول نہیں لکھے جاتے، بعض اصول ایسے عام ہوتے ہیں کہ وہ سب کے ساتھ جاری ہوتے ہیں، تمام کے ساتھ، لیکن وہ لکھے نہیں جاتے۔ یہ عامل اپنے فہم سے اس کو طے کرتا ہے، لیکن جو ناقل ہوتے ہیں وہ تو صرف جتنا لکھا ہے اس کو ہی سمجھ پاتے ہیں، اور وہ نقل کرتے ہیں، اسی لیے وہ پوری طریقے سے کامیاب نہیں ہوتے، کیونکہ انہوں نے عمل کو وہ پوری تاثیر کے لیے پورے اعمال نہیں کیے ہوئے ہوتے ہیں جو اس کو قبولیت تک پہنچاتے ہیں اور اس کی جو اثرات ہیں اس پر مرتب ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ دیکھیے، یہ یہاں 3 رنگ دیے ہیں، ٹکڑوں پر لکھ کر وہ ٹکڑے ٹوپی کی گوٹ میں لگا کر احتیاط سے رکھ چھوڑے، یعنی وہ یہ 3 ٹکڑے لے، یعنی ریشم کے 3 رنگوں کے ٹکڑے لے، اس پر یہ آیات لکھیں اور پھر وہ اس کو اپنی ٹوپی میں سیلے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ ضرورت کے وقت جہاں پہن کر جائے گا عزت و حیبت و محبت سے لوگ پیش آئیں گے، اور تہمتوں سے بری ہو، یعنی کوئی اس پر بہتان نہیں لگائے گا، اور سب حالتیں درست رہیں، مگر حریر کی ٹوپی پہننا شرعاً درست نہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں پوری ٹوپی کا بھی کوئی ریشم کی بنوا لے تو وہ مناسب نہیں ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، اگر جلدی کی وجہ سے کوئی لفظ آگے پیچھے ہو جائے تو وہ ایک عام سی بات ہو سکتی ہے۔ دیکھیے، یہاں انہوں نے ایک اور عمل دیا ہے، برائے محبت زوجہ و ترقی روزگار۔ بعض مرتبہ عاملین کے پاس یہ 2 مسئلے ایک ساتھ لے کر آتے ہیں کہ کاروبار نہیں ہوتا، اس وجہ سے بیوی چلی جاتی ہے یا محبت نہیں کرتی، تو اس کے دونوں کو عمل کو ایک جگہ جمع کیا۔ اگر تعویذ بنا کر باندھے، اس کی بیوی اس کو بہت چاہنے لگے گی۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 56 اور آیت نمبر 54 ہے۔ آیت نمبر 54، 55، 56 3 آیتیں ہیں، تو اس کو وہ تعویذ بنا کر بھی پہن سکتا ہے۔ تعویذ بنانے کا مطلب اس کے اعداد نکالے اور اعداد نکال کر اس کو تعویذ بنا لے۔ یہ انہوں نے پھر اس میں لکھا ہے کہ کس کے لیے، جس کا روزگار چھٹ گیا ہو اور جس کو جو ہے روزگار نہ مل رہا ہو، تو وہ انہوں نے بتایا جمعرات و جمعہ، یہ دکھایا جو اول جمعرات، یہ مہینہ شروع ہو تو پہلا جمعرات جو جمعہ آئے، ان میں جو ہے وہ روزے رکھ کے، پھر ایک پورا طریقہ یہاں نیچے لکھا ہے، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں اسکرین شاٹ لے کر۔ یہ دیکھیے آگے، یہ سورہ زمر
اس کو لکھ کر پوری صورت کو لکھے، یہ قرآن میں ایک صورت ہے، اس کو لکھ کر پاس رکھنے سے خلق کی نظروں میں محبوب و مقبول ہو۔ اب اس کے آپ اعداد بھی شمار کر سکتے ہیں، انہی آیات حب کے ساتھ ساتھ آپ اس کو لکھ لیں۔ اور باقی انہوں نے مقبولیت کے لیے اور محبوبیت کے لیے، یہ تو ایک محبت تو وہ ہوتی ہے جو دو لوگوں کے درمیان ہوتی ہے، ایک محبت وہ ہوتی ہے جو تمام کے درمیان آدمی مقبول ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہاں بھی ایک عمل ہے، یہ دیکھیے سورہ محمد کا، اس کو لکھ کر آب زمزم سے دھو کر پینے سے لوگوں کی نظروں میں محبوب ہو جائے۔ سفید جو چینی کی تشتری آتی ہے اس پر اس کو لکھا جا سکتا ہے، اگر ایک تشتری پر پوری نہ آئے تو 2 3 4 پر بھی آ سکتی ہے، تو ان کو لکھے اور لکھنے کے بعد پھر اس کو دھوئے، گلاب جل سے بھی دھو سکتے ہیں، ویسے بھی اس کو پی لیں تو پھر یہ فضیلت اس کو حاصل ہوگی۔ اور اسی کا عدد شمار کر سکتے ہیں اس کے اندر آیات کے ساتھ، آیات حب کے ساتھ۔ قبولیت کے لیے ہے، دیکھیے عوام میں مقبول ہونا، محبوب ہونا، اس کے لیے یہ عمل ہے۔ یہ سورہ صف ہے اور آیت نمبر 8 سے شروع ہے اور آیت نمبر 13 تک کی آیات ساری لینی ہے۔ پھر انہوں نے لکھا ہے حریر، سفید یعنی سفید ریشم کے کپڑے پر مشک خالص مشک لیں اور زعفران لیں اور آب نسرین مقطر۔ اب یہ کیا ہوتا ہے؟ آپ پانی کو کہتے ہیں، نسرین گلاب کو کہتے ہیں، مقطر خالص کو، یعنی خالص گلاب جل کو لے، اس سے لکھ کر، یہ اس لیے میں نے نشان لگایا ہوا ہے، کتاب پڑھنے کے لیے کتاب کی اصطلاحات سے واقف ہونا ضروری ہے۔ بعض جگہ گلاب جل نہ لکھ کر اس طرح کی بات لکھ دیتے ہیں تو عامل اور حافظ لوگ جو ہوتے ہیں بڑے، وہ گھومتے ہیں یہ نئی کون سی چیز ہے، کہاں کس حکیم پر ملے گی، کہاں ملے گی، تو اس لیے یہ اس میں نے لکھا تھا، تو اس سے لکھ کر جو ہے اس کو وہ کرے گا۔ باقی یہ طریقہ انہوں نے یہاں لکھا ہے، دیکھیے۔ اب بہت چھوٹے چھوٹے عمل ہیں برائے حب کے لیے۔ سورۃ القدر، جس سے محبت ہو اس کے منہ ناسیہ، منہ ناسیہ کسے کہتے ہیں؟ منہ بال کو کہتے ہیں، ناسیہ پیشانی کو کہتے ہیں، یعنی منہ یعنی پیشانی کے بال، ماتھے پہ سے جو بال ہیں اس کو پکڑ کر یہ سورت پڑھے تو کوئی امر ناگوار اس سے سرزد نہ ہو، کوئی ایسی ناگوار بات ہے جو اس سے نہیں ہوگی۔ سورہ قدر کو بھی آیات حب میں شامل کیا جاتا ہے۔ بہت سے اصول آپ کو بتائے گئے ہیں، بہت سے بتائے جا رہے ہیں، ابھی اور بھی ہیں۔ تسخیر قلوب، تسخیر عربی کا یہ لفظ ہے اور ہندی میں وشیکرن کہتے ہیں، اپنے وش یعنی قابو میں کر لینا، تو یہ دل کو قابو میں کرنے کا عمل ہے۔ العدل، شب جمعہ میں روٹی کے 30 ٹکڑوں پر اس اسم کو لکھ کر کھانے سے لوگ مسخر ہو جائیں، یہ ایک عمل ہے۔ اچھا، لکھتے وقت یہ یاد رکھیں کہ جو اس کی انک ہو وہ اچھی سے اچھی ہو، جیسے زعفران ہو، مشک ہو اور گلاب جل ہو، ابھی جیسے جن چیزوں کا ذکر آیا ہے، اور اس میں کچھ خوشبو ملا سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ جس وقت عمل لکھیں تو اس وقت بھی ایک بخور اور دھنی کے بارے میں آتا ہے، تو لوبان کم سے کم سلگا لیں لکھنے کے وقت، عمل کے پڑھنے کے وقت لوبان جلا لیں اگر کچھ نہ ہو تو، نہیں تو عود جلائیں تو اور بہتر ہے۔ اور پھر اس کے مستقل بخور آتے ہیں ہر صورت کے ساتھ، تو وہ ایک مستقل ایک الگ چیپٹر ہے، لیکن یہ 2 بخور میں نے بتائے ہیں۔ ایک تو عود، اگر لکڑی عود کی مل جائے اس کو جلا لے، عود نہ ملے تو کم سے کم لوبان کو جلائے، اور جو تعویذ آپ نے لکھا ہے اس کے اوپر بھی اس کی دھونی دے، صرف ایسے ہی کام نہ چلائے۔ دیکھیے آگے، اور یہ ترقی علم و معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ کو پہچاننے والا بنے گا، معرفت ہو جائے گی، اور وہ الفت زوجین، یعنی دونوں میں، میاں بیوی میں محبت بھی ہوگی۔ یہ الکبیر ہے، اس کو خوب پڑھیں، اور اس سے جو ہے علم کا دروازہ بھی کھلتا ہے اور آپس میں جو ہے محبت بھی ہو جائے گی۔ اسی اسم کا جو ہے وہ بھی بنا سکتے ہیں تعویذ، اس کو بھی آپ شمار کر سکتے ہیں۔ اس میں اللہ کے کچھ نام بھی دکھا دیے گئے ہیں، دیکھیے برائے محبت۔ تو الودود ایسا ہی یہ اللہ کا اسم ہے کہ اس کو آپ کسی بھی عمل میں شامل کر سکتے ہیں۔ باقی انہوں نے اس کا مستقل ایک عمل دیا ہے، اگر کھانے پر 1000 بار پڑھ کر بیوی کے ساتھ کھائیں، یعنی دونوں کھائیں، جس کو ساتھ محبت پیدا کرنی ہے وہ دونوں کھائیں، تو پھر محبوب اور فرمانبردار ہو جائے گا۔ باقی سارے جو ہم نے عمل سکھائے ہیں، دکھائے ہیں، ابھی اس میں بتائے ہیں، ان سب کو بھی ایک جگہ جمع کیا جا سکتا ہے، ایسی بات نہیں، لیکن الودود خاص طور سے جو ہے وہ نقوش کے اوپر لکھا جاتا ہے اور سائیڈ میں لکھا جاتا ہے، اور اس کے وہ چاروں طرف سے بند کرنے کا نقش بھی بنتا ہے اور مستقل اس کا نقش بھی بنتا ہے۔ اس کے خود بہت سارے عمل ہیں۔ محبت میں، محبت و آسانی مشکل، الولی
جو بکثرت اس کو پڑھے محبوب ہو جائے، اور جس کو کوئی مشکل پیش آئے شب جمعہ میں 1000 بار پڑھیں۔ یہ انہوں نے ایک اس کا عمل دیا ہے، یہ برائے تسخیر قابو میں کرنے کے لیے المحصی انہوں نے یہاں یہ عمل دیا ہے۔ اگر روٹی کے 20 ٹکڑوں پر 20 بار پڑھے تو خلقت مسخر ہو، پھر اس ٹکڑوں کو خود کھائے بھی۔ یہ دیکھیے ایک عمل المغنی کا ہے، آپ اس کو یہاں پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے تسخیر قلوب، جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل ہے، 600 مرتبہ لکھ کر اپنے پاس رکھے تو لوگوں کے دلوں میں اس کی عظمت و عزت ہوگی، کوئی اس سے بدسلوکی نہ کر سکے گا۔ جیسے میں نے تفریق جو جدائی کے عمل ہوتے ہیں اس میں بتایا تھا کہ اس میں بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے، اس میں نہیں پڑھی جاتی ہے بسم اللہ، لیکن حب کا مستقل بسم اللہ سے عمل ہے۔ سورہ اخلاص کا بھی عمل ہوتا ہے، ایک پیر کی مٹی اٹھا لی جائے، یعنی طالب اپنے پیر کی مٹی بھی لے، مطلوب کے پیر کی مٹی بھی لے، دونوں کی مٹی کو ملائے، پھر اس کے اوپر سورہ اخلاص ہے، اس کی خاص مقدار ہے، اس کو پڑھے، یعنی طالب اور مطلوب کے دونوں کے اعداد نکال کر اس کو جتنی اعداد بندی ہے اتنی مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، پھر اس مٹی کو جو ہے وہ آگ میں تپا دے اور پھر دریا میں بہا دے، یا پھر جس حساب سے اس کے عنصر ہیں اس کے اعتبار سے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ بہت طریقے ہوتے ہیں اصل میں حب کے، ان میں کیا ہوتا ہے کبھی کبھی جب تعویذ استعمال کرنا ہوتا ہے دونوں کو ایک ہی جیسا، کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ طالب کے نام جو، اب ایک مسئلہ اہم آپ یہ سمجھ لیں، اس کے اندر دو شخص ہوتے ہیں جن کے درمیان محبت کرانی ہوتی ہے، ایک وہ جو چاہ رہا ہے کہ محبت ہو جائے، دوسرا وہ جس سے ہو جائے، تو طالب اور مطلوب یہ دو ہوئے۔ اب طالب اپنے تو بازو پر باندھ لے گا تعویذ یا گلے میں ڈال لے گا، کبھی کرتے میں سیا جاتا ہے، کبھی جیب میں رکھا جاتا ہے، اپنے لیے تو استعمال خود کر سکتا ہے، لیکن جس کو دینا ہے وہ اس کو وہ نہیں پہنا سکتا۔ اگر پہنا سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، یا پھر اس کے تکیے میں رکھ دے، تکیے میں نہیں رکھ سکتا اس کے بستر میں رکھ دے، بستر میں نہیں رکھ سکتا اس کی الماری میں کسی طرح پہنچا دے، وہاں بھی وہ نہیں رکھ سکتا تو اس کے آنے جانے کے راستے میں پھر وہ اس کے سر کے اوپر، جو عربک تعویذ ہوتے ہیں وہ اوپر کی طرف چوکٹ وغیرہ میں لگائے جاتے ہیں، عددی تعویذ کو آپ راستے میں گاڑ سکتے ہیں، کتنے سارے اصول میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو آپ ذہن نشین اچھے سے کریں۔ اس کے علاوہ پھر اگر وہاں تک بھی ممکن نہیں ہے، اس کے گھر در تک بھی نہیں وہ پہنچ سکتا ہے، تو پھر کیا کرے کہ میٹھے کسی درخت پر جو مطلوب ہے اس کے نام کا تعویذ لٹکا دے، پھلدار درخت پر، جیسے انار وغیرہ کا درخت ہو گیا، یا پھر اس کے علاوہ اگر وہ کوئی میٹھا پھلدار درخت نہیں مل رہا ہے تو پھر کیا کرے، تو پھر وہ ہرے بھرے درخت پر لٹکائے، ہرے بھرا درخت بھی کافی ہو جائے گا، ہرے بھرے درخت، لیکن خشک اور جو بالکل ایسا درخت ہے کہ جس پر کوئی پتے ہی نہ ہو وہاں اس کو نہ لٹکائے۔ تو بہرحال ایک تو یہ طریقہ میں نے آپ کو بتایا۔ پھر اس کے علاوہ مطلوب جو ہوتا ہے، مطلوب کا عنصر نکال لے، پتہ نہیں میری بات آپ لوگوں کے سمجھ میں آ رہی ہوگی نہیں آ رہی ہوگی۔ مطلوب یعنی جس کے لیے تعویذ لیا جا رہا ہے، جس سے کو محبت میں اپنی طرف وہ کرنا ہے، اس کا عنصر نکال لے۔ عنصر کیسے نکلتا ہے بعض لوگوں کو تو یہی نہیں پتہ ہوگا عنصر کیا ہوتا ہے، جو پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ہماری اس کے اوپر بھی ویڈیو موجود ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آدمی کورس کرے تاکہ اس کو بیسک معلومات ہو۔ اگر کسی فن کو کرنا ہے اور لوگوں کو کوئی دھوکہ نہیں دینا چاہتا تو پھر وہ باقاعدہ سیکھے اور سیکھنے کے بعد اس کو کرے۔ تو عنصر نکالے، عنصر کے مطابق استعمال کرے۔ اگر آتشی آیا ہے تو اس کے نام کا تعویذ کو جلا دیا جائے، تختی پر لکھ کر کسی تندور میں لگا دیا جائے۔ اگر آبی آیا ہے تو آٹے کی گولیوں میں کر کے دریا میں بہا دیا جائے، اور اگر آبی آیا ہے تو ہاں آبی یعنی پانی والا تو دریا میں بہا دیا جائے، اور اگر بادی آیا ہے تو درخت پر لٹکایا جائے گا، اور اگر خاکی آیا ہے تو کسی بھاری پتھر کے نیچے رکھا جائے گا۔ امید ہے طالب اور مطلوب کا آپ کے سامنے یہ مسئلہ حل ہو گیا ہوگا۔ طالب تو دو نقش بنائے ایک جیسے، طالب تو اپنے بازو پر باندھ لے یا گلے میں ڈال لے، لیکن مطلوب کے لیے کیا کرنا ہے، اس کا عنصر کے مطابق اس نقش کو اس کے حوالے کر دے۔ امید ہے اتنا یا سارے اصول یہ کافی ہوں گے، کیونکہ ویڈیو پھر بہت لمبی ہو جاتی ہے اور دیکھنے والے ذرا اس سے اکتاتے ہیں۔ حب کے لیے ایک یہ عمل لکھا ہے انہوں نے، 786 مرتبہ پانی پر دم کر کے جس کو پلائے، اس کو گہری محبت ہو جائے، ناجائز کاموں میں استعمال کرے گا تو وبال کا خطرہ ہے۔ دیکھیں یہاں انہوں نے اس کا جو اپنا خطرہ تھا اس کو یہاں وضاحت کر دی ہے۔ یہ بسم اللہ کے جو ہیں وہ ہیں عمل، بسم اللہ کا یعنی عمل ہے 786۔ بسم اللہ کے عدد بھی 786 بنتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں 786 نہیں آتے وہ یہاں دیکھ لیں، حضرت کی کتاب سے یہ بات مل بھی رہی ہے، ادھر انہوں نے بسم اللہ کے خواص اور وہ دیے ہیں۔ تو بہرحال بسم اللہ کو 786 مرتبہ
پڑھ کر کسی کو اگر پلائے گا محبت کی نیت سے تو وہ حب کے لیے کام کرے گا۔ اچھا، ایک عمل یہ بھی مجھے بتانا ہے، ایسے عامل سے یعنی حب کا عمل کرے جو حب کا عمل کر رہا ہو محبت کا، تو وہ خود بھی یعنی محبت کرتا ہو بیوی بچوں سے، گھر میں اپنے۔ ایسے بعض لوگ ہوتے ہیں جو بہت محبت نہیں کرتے اور بہت اکیلا اور تنہائی پسند ہوتے ہیں اور ایک دم مزاج اکھڑا ہوا سا ہوتا ہے، ایسے عاملوں سے حب محبت کے تعویذ بھی نہیں لینے چاہیے، ان کے تعویذ اثر نہیں کرتے ہیں۔ ایک بات یہ بھی ہے۔ دوسری بات، عامل جس وقت تعویذ کو لکھے اس کے ذہن میں طالب اور مطلوب جس کے وہ لکھ رہا ہے تصور وہی ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ تعویذ لکھ رہا ہے اور ذہن اس کا دوسرے مریضوں میں یا پھر دوسرے کام میں لگ رہا ہے۔ جس وقت تعویذ لکھے تو اپنے ذہن کو بالکل خالی رکھے اور اسی طرف متوجہ رہے، کیونکہ قوت خیالیہ ایک ایسی چیز ہے جو کام کرتی ہے عامل کی۔ جتنا کام یعنی یہ سمجھیے بعض مرتبہ نقوش سے اور دوسری چیزوں سے ہوتا ہے، اس سے زیادہ کام قوت خیالیہ کے ذریعے ہو جاتا ہے۔ تو اپنی قوت خیالیہ کو فارغ رکھے اور ان پر وہ ڈالے۔ اتنے اصول اس ویڈیو میں کافی ہیں، اگر آپ کہیں گے تو اسی کے ساتھ، جیسے ہم نے ایک بغض پر ویڈیو بنائی اس کے اندر اصول بتائے، محبت پر ویڈیو بنائی اس کے اصول بتائے، تو ایک تیسری ویڈیو یہ بھی بن سکتی ہے، کیونکہ بعض جگہ محبت کے عمل جو ہیں وہ جدائی میں کام ہو جاتے ہیں۔ کرا تھا محبت کے لیے، ایسی کون سی کمیاں ہیں جن کی وجہ سے جدائی ہو گئی، اور کرا تھا جدائی کے لیے اس کی رجعت ہو گئی، الٹا اپنے اوپر پڑ گیا، کرنی تھی دوسرے پر اپنے پر ہو گیا۔ ان ساری باتوں کو اس ویڈیو میں بتایا جا سکتا ہے۔ اگر 1000 کے قریب لوگ اپنی رائے کمنٹ کے ذریعے دے دیں تو ہم تفصیلی ویڈیو اس پر بنائیں گے انشاءاللہ۔